یا علی یا علی میری سن لے صدا یا علی یا علی دور ہو مشکلیں سب کو خوشیاں ملیں سب کے حاجت روا یا علی یا علی میرے مشکل کشا یا علی یا علی دور ہو مشکلیں سب کو خوشیاں ملیں سب کے حاجت روا یا علی یا علی میرے مشکل کشا یا علی یا علی سب کے حاجت روا یا علی یا علی میرے مشکل کشا یا علی یا علی پار لگا دے بیچ بھنور میں کشتی اس کو پار لگا دے تیز ہواؤں کے جھونکوں سے اسے بچا دے دور ہو مشکلیں سب کو خوشیاں ملیں سب کے حاجت روا یا علی یا علی میرے مشکل کشا یا علی یا علی اشکوں میں ہے بھیگی آنکھیں لب پہ کوئی اچھا حکمران بھیج دے حسیب بھائی بھی تھے ہمارے ساتھ صدیقی بھائی بھی تھے کیونکہ ہم عمرہ کرنے نہیں گئے تھے ہم در حقیقت گئے تھے سندھ کے اندر پانی کا عذاب دیکھ کر اس در سے گئے تھے کہ کہیں کراچی کے اندر بھی اس کی ناراضگی کا اظہار نہ ہو جائے لہذا ہم وہاں مدینے اور مکے میں گئے تھے ہم کیس لے کے گئے تھے مدینے کے اندر کراچی کا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کراچی کا کیس لے کے آ رہے ہیں کس شہر کا کیس لے کے آ رہے ہیں میں نے کہا جی بتائیے کہنے لگے کیا یہاں پر عورتوں نے جوان بچوں کی لاشوں پہ سینے نہیں پیٹے میں نے کہا جی پیٹے عورتیں بیوہ نہیں ہوئی کہنے جی ہوئی ہے کہنے لگے کیا بچے یتیم نہیں ہوئے میں نے کہا جی ہوئی ہے کیا نقب زنی پڑوس میں نہیں ہوئی کہنے جی ہوئی ہے تو کہنے لگے کیا زندہ انسان نہیں جلائے گئے کہنے ہاں جی جلائے گئے کہنے خدا ناراض ہے ان سے تو پھر ہم مکے گئے مکے میں جا کے دعا کی اے اللہ اچھا حکمران دے دے
اس ملک کو پہلے شہر کی بات کرتے ہیں، پہلے ہم اپنے گھر کی بات کریں گے نا بھائی، کہ ہم جہاں رہتے ہیں پہلے وہاں کی بات کریں گے، پھر ہم علاقے کی بات کریں گے، پھر صوبے کی بات کریں گے، پھر پاکستان کی بات کریں گے. اور تم بہترین امتی ہو، قرآن کو پڑھو، تم بہترین امتی ہو، تمہیں انسانوں کی فلاح کے لیے بھیجا گیا ہے. جب میں یہ 3 سال کے اندر یہ پوری خاندان 9-0 بنا سکتا ہوں تو غریب لوگوں کے ساتھ پوچھنے آپ کیا آپ لوگ گواہی دیں گے میری کہ میں اگر آپ نے دیکھا ہے تو گواہی نہیں ہے، قرآن کی گواہی ہے. کیا کہہ رہے آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا گواہی ہونی چاہیے. تو اچھا برا کوئی نہیں ہوتا، یہ آپ کے فعل اور اعمال ہوتے ہیں. آپ سب سے پہلے اپنے گھروں میں رشتہ داروں کو جا کے منائیں. رشتہ دار منائے نہیں جاتے تو کہا مسلمانوں کا بھائی ہے، تو کہا سب کو بولو توبہ کریں. اب توبہ کیسے ہوگی؟ استغفار تو ہو گئی، استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے. کہا ہے نبی اب جوب در جوب لوگ آئیں گے، اب تم نے کیا کام کرنا ہے؟ حمد کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے. اب یہ بتائیے کہ نبی سے اللہ مخاطب ہے تو نبی سے کون سی برائی ہوئی جو استغفار کرو یا توبہ کریں یا حمد کریں؟ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ قوم کا کام کرنے نکلیں تو حمد کریں، استغفار کریں اور توبہ. ہر شخص خراب ہے، کوئی حکومت خراب نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی کو بھی یہاں کے چوکیدار کو خانقاہ کے میں لگا دو نا کسی گدے پہ، وہ بھی کچھ دن بعد کسی بنگلے میں بیٹھا ہوگا. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. آپ نے اس ملک کو، کون اپنی زمین بیچتا ہے؟ زمین ماں کو کہتے ہیں، ماں نہیں بیچی جاتی. سب زیادہ کام زمین بیچنے کا کراچی میں چل رہا ہے، پانی بیچنے کا کام کراچی میں چل رہا ہے. تو ہم گورنر صاحب سے یہی درخواست کریں گے کہ اگر یہ ہمیں ٹھیکہ دے دیں، مطلب پیسے نہیں لیں گے. ہمارے پاس 35 آدمی ایسے ہیں جن کو ہم بیچارے بے روزگار ہیں، ان کو تنخواہ دے رہے ہیں. ہم ان کو بولیں گے جاؤ ایک ڈمپر اور ایک شاور لو اور ملیر کی صفائی کرو سارا دن. ہم گورنمنٹ سے نہیں مانگ رہے، ہمیں اجازت ہے نہیں. اب جو قربانی ہوتی ہے، قربانی میں لوگوں نے جانور باہر کاٹ دیے، ذبح کر دیے اور سیدھی بھیج دی. جنت کا جانور تھا، کیا آپ کو من یہ بات جنت کا نہیں رہا تو سیدھی سڑ رہی ہوتی ہے. لوگ آپ کو عوام کی بات بتا رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس پہ ہم اگر عمل کر لیں. آپ نے گوشت لیا، سب گندگی اٹھائی اور جو گائے کی گندی چیزیں تھیں وہ اٹھا کے گلی میں پھینک دی، اور اسی طریقے سے آپ نے جو گندی چیزیں تھیں وہ اٹھا کے اوپر بٹھا دی. جب اوپر گندی چیزیں ہوں گی تو نیچے کی عمارت یقیناً خراب ہوگی. تو آپ سب کو یہی ہے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ آ جاؤ. میں صرف قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بدل گیا. ابھی میں بھی آپ کی طرح تھا، ایسی بات نہیں ہے. مجھے لوگ 14 سال سے جانتے ہیں. جو پریڈکشن کی پوری ہوئی کے لوگ کھڑے بتایا تھا ہمیں یہ سامنے آئیں گے، جو آج بھائی بنے ہوئے ہیں یہ گلے میں آ جائیں گے. ہمیں سب بتایا تھا، خط لکھے تھے وغیرہ. اب ہمارے اتنی اس وقت ویلو نہیں تھی تو خط وہاں تک پہنچ نہیں سکا. ٹھیک ہے، لیکن جب ویلو نہیں ہو تو خدا پہنچا دیتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ جب خدا پہ یقین رکھو گے تو ہم تو بھائی یہی دعا کرتے ہیں. ہم قرآن پاک پہ حلف دے سکتے ہیں کہ ہم صرف جو دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے کرتے ہیں اور کراچی کے لیے کرتے ہیں. اپنے لیے نہیں کرتے کہ خاندان میں کوئی ڈونر آ جائے، کوئی آٹے کی گولی ڈلوا دے کہ آدھی گھر چلی گئی، آدھی کہاں رہ گئی. یہ کام میں نہیں کرتا، نہ نبی نے کیا. تم نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم سے اچھا تو وہ ہے جو لال مسجد کے باہر فرنگیوں کی حکومت تھی، فقیر کا بھیک مانگ رہا تھا، فرض چکا دیا، گاؤں گیا ہوگا، بولا فرنگی کا مال لے آیا. تو کئی بزرگ نے کہا ہوگا کہ نبی کتنا شرمندہ ہوں گے جب عیسائیوں کی سب میں سے کوئی نکل کے کہے گا کہ تمہارا امتی چور تھا، تمہارا امتی جھوٹا تھا، تمہارا امتی زانی تھا، تمہارا امتی بھائی کو مارا. اچھی فضا قائم کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مجھے 3 سال میں کسی نے آگے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کی مدد کیوں کر رہے ہیں، یہ عمارت کیوں بنا رہے ہیں. کبھی نہیں کہا، خدا کی قسم کسی نے آگے نہیں کہا. اور ہم نے یہاں جو پلاٹ بھی لیے تو وہ ایک منظر امام بھائی کی بیگم کا تھا. ہمیں ہم سوچا تھا یہاں قبضہ نہیں ہوا، بڑی قبضہ معافی اچھی چیز ہے.
काजू भाई किसी बड़े आदमी का हुआ, पता चला उनका हुआ, तो हमारे एक साहब ने कहा हमें कि ये इसको ना दे पैसे। हमने बोला नहीं, बुलाओ पे आर्डर बनाएंगे तो हैं, इसके पैसे उनके पैसे दो, मस्जिद कब्जे की जगह पे नहीं बनाई जाती। जिस मस्जिद का इमाम नीचे होगा, अब हम वो बातें बताएंगे तो समझ में आ जाएंगी। भाई जब अल्लाह का जो नुमाइंदा है वो कमेटी के नीचे होगा तो वो मस्जिद रजिस्टर्ड कैसे होगी, वहाँ तजल्ली कैसे होगी, वहाँ फजर में कौन आएगा। तो यहाँ पे इसलिए आते हैं कि चाचा पूछ देते हैं कि भाई आज कुछ खाना वाना है तुम्हारे घर पे बेटा या बेरोजगार हो, तो भाई कुछ नहीं तो 500 रुपये तो दे देते हैं। और हमने ऐलान भी किया जितने बेरोजगार हैं हमारे पास आ जाए, 500 रुपये रोज देंगे, वो सिर्फ यहाँ इबादत करें। एक आदमी नहीं आया, एक आदमी आया 12 बजे, मैंने कहा तुम आज आराम हो, उसका मतलब आँख नहीं खुली, मैंने कहा आँख नहीं खुली तो रोजी नहीं खुलेगी हैं। और आप अपने घरों में मोहब्बत करें तो आपके हालात अच्छे हो जाएंगे, मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे, माशरा फर्ज से बनता। तो उसकी बेहतरीन नमूना मिसाल में आपके सामने है, ठीक है। क्योंकि जब आदमी बिल्कुल उसूलों पे चलता है, उसको पता है कि इस दुनिया के बाद भी एक जहां है, ये दुनिया ऐसे ही है जैसे मैं और ये अंदर अकेले बैठे थे, अब हम बाहर आ गए और इसके बाद ये आलम बरज़ख है और पेट खोलोगे तो आलम हशर है। तो ड्यूटियाँ पूरी दें आप लोग, और हम बेहद मशकूर हैं, ममनून हैं। जाहिर बात है कि बादशाहत में खानकाहों पे आ जाना, तो फिर हम इकबाल को पढ़ के ख़त्म करते हैं बात को कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शकीरी। अबे हुसैन के नाम पे खाली बकरे नहीं खाने भाई, हाँ खाली ज़कात नहीं देनी, खाली ये नहीं करना है। अगर कोई आदमी बिला वजह किसी को तंग कर रहा है तो नबी तुम्हारे क्या करते थे, मदीने से पहले क्या करते थे, मदीने में आके क्या किया, तो मदीने से पहले बिलाल का ख्याल रखते थे हैं। और जो जालिम, हालांकि खुद सरदार करके थे, तो गरीब गरीब की इस प्रकार की बातें करते हैं, गरीब के वो हैं 100 ऊँट जिसकी पैदाई, जिनके अब्बा की ऊपर 100 ऊँट कुर्बान हो रहे हैं उस जमाने के, तो उनको गरीब थोड़ी है, लोगों की आली बातें तो दूसरे बात ही उन्होंने लगाई है। बाकी हम आप सबके भी शुक्र गुजार हैं। सलाम। गवर्नर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इंतहाई मशकूर हूँ मोहतरम शेखुद्दीन शाह साहब का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुला के इज्जत अफजाई की और मुझे शर्फ बख्शा कि मैं आकर इनसे इस शहर कराची पाकिस्तान के लिए दुआ भी करवाऊँ और आने वाले दिनों में जो काम हमने करने हैं उसमें मैंने इनसे मुशावरत भी की है और इनसे ये भी कहा है कि जो मशवरे इस शहर कराची और इस मुल्क के लिए आपकी तरफ से आएंगे इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर मनोमन अमल करूँगा। क्योंकि ये शहर कराची रोशनियों का शहर था, अब इसे मुजरिमों का शहर हम नहीं बनने देंगे। उसमें इनकी दुआएं, इनकी मुशावरत और इनकी कही हुई बातों पे इंशाअल्लाह ताला मैं अमल करूँगा और हम सब का ये शहर दोबारा से रोशनियों का शहर बनेगा। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, 2 साल हमने कोविड में गुजार कर और अब जो सूरत हाल सैलाब की पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस अंदरून सिंध में है, तो हमें उनको भी नहीं भूलना है। उसके लिए भी मैंने नदी साहब से दुआ की दरख्वास्त की है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम उन सैलाब ज़दगान के साथ भी शाना बशाना खड़े होंगे। मैंने यहाँ भी इनसे ये भी कहा कि इस मुल्क में इस वक्त जो इंतशार की सूरत हाल है, जिस तरफ इस मुल्क को लेके जाया जा रहा है, 5th जनरेशन वॉर का जो सिलसिला इस मुल्क में शुरू हो चुका है, आज इस मुल्क की मजबूत तरीन अफवाज पाकिस्तान जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, आज दुश्मनों की तरफ से उनके किरदार पर भी हमले हो रहे हैं। तो मैंने इनसे ये भी कहा है कि आप हमारी पाक अफवाज के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो कुछ उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए अब तक किया है और हमेशा करते आए हैं, चाहे ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई भी आफत हो, तो
پاک افواج ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ضرور ترقی کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دیے ہیں، جو عوام ہے ہماری، ان کا جذبہ بہت بڑا۔ اس ملک میں جب بھی کوئی قدرتی آفت ہو یا پریشانی ہو، میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ یہاں کی عوام بہت جذبے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی جذبے کے ساتھ اس ملک کی قوم کی خدمت کریں گے۔ میں بحیثیت گورنر سے میری جو پارٹی ہے MK پاکستان، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، مجھے گورنر نامینیٹ کیا ہے۔ یہاں میرے دائیں اور بائیں ہمارے معزز رابطہ کمیٹی کے رکن رؤوف صدیقی بھائی اور حسین خان صاحب بھی بھائی یہاں موجود ہیں۔ ان کی گائیڈنس کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ کمیٹی کی جو ہماری جو ایڈوائزرز ہیں اس کے ساتھ، اور تمام جو مخافت فکر کے لوگ ہیں، تمام سیاسی پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے اس صوبہ سندھ کی اور پاکستان کی جو مجھ سے خدمت ہو سکے گی، میں اس کے لیے وہ کوششیں کروں گا جو انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی آگے آنے والے دنوں میں۔ اور میں یہاں یہ بھی حضرت کے توسط سے آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ 12 ربیع الاول والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب عطا کیا ہے، تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ارادوں میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے کہ جو بھلائی اور شہر کے لیے جو کام کرنے کا عزم لے کر میں آگے نکل رہا ہوں، تو اس میں مجھے کامیابی ہوگا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔